میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم، میں پھر عرض کر رہا ہوں، انتہائی اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات اگر آپ کے دل کو لگے، آپ کے دماغ کو اور آپ کے دل کو اپیل کرے، تو پھر میری دست بستہ گزارش ہے آپ سے، یہ اپیل ہے میری آپ سے کہ اس کو جتنا عام کر سکتے ہیں اتنا عام کریں، جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اتنے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر آپ کو اپیل کرے، اگر آپ کو لگے میں فضول بات کر رہا ہوں، بے بنیاد بات کر رہا ہوں، تو فنشڈ۔ بٹ اف یو آلسو فیل کنسرنڈ اینڈ کنونسڈ کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے یہ درد دل سے کر رہا ہے، یہ بنیادی بات کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، میں ایک بات سن سن کے میرے کان پک گئے، ہزاروں بار پڑھی ہے مختلف طریقوں سے، ہزاروں بار سنی ہے مختلف لوگوں سے۔ یہ خاص طرح کے حلیے اور گیٹ اپ بنا کے آ جاتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ، مغرب، اہل مغرب ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنا سا ملک میں آنے والے چند دنوں میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا۔ اتنا سا ماچس کی ڈبیا سے چھوٹا ملک بر صغیر پہ ٹھوک کے حکومت کر گیا، ان کی غلامی کاٹی، ٹھیک ہے، اور جو کچھ وہ دے گیا اس میں اضافہ نہیں کر سکے، اس کو برباد کر دیا۔ ان کے کالجز، ان کا ریلوے، ان کے ادارے، ان کے دیے ہوئے سارے برباد کر دیے۔ اس بحث کو چھوڑ دیں کہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا کبھی کوئی بے حد طاقتور کسی بے حد کمزور کے خلاف سازش کرتے دیکھا آپ نے؟ بے حد نالجبل آدمی، بے حد باعلم آدمی، ایک عالم آدمی ایک انتہائی جاہل کے خلاف کیا سازش کرے گا اور کیوں کرے گا؟ پھر یا بہت متحد ہوں، لیکن دنیا کے سب سے منتشر اور آپس میں متصادم لوگ جو ایک دوسرے کے گٹے کھینچنے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کو نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہیں۔ کرد ترکوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، بربروں کا عربوں کے ساتھ نہیں، عربوں کا ایرانیوں کے ساتھ نہیں۔ اچھا، جو ڈپرائیوڈ ہیں، محروم ہیں، ان کے ساتھ ان کا نفرت اور حقارت کا سلوک ہے۔ کبھی ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے کہ ویسٹ میں ہمارے للو پنجو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو وہاں نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے، وہ ان کی لڑکیوں سے شادیاں بھی ان کی عورتوں سے کر لیتے ہیں، ان کو اپنے کاروبار کی انڈیپینڈنٹلی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ نیشنلٹی مل گئی تو اس کا مطلب ہے سب کچھ مل گیا۔ اچھا، ووٹ کرنے کا حق بھی مل گیا، ان کی عورتوں سے شادی بھی کر لی۔ کوئی متمول ملک کسی ٹوٹے پجے بیچارے پاکستانی کو اجازت دیتا ہے؟ 70 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، 60 سال سے، ان کو نیشنلٹی کا کچھ تصور بھی ہے؟ یہ تو حال ہے ہمارا۔ اچھا، سو ان کے بارے میں کسی نے کیا سازش کرنی ہے؟ 1 پوائنٹ کتنے بلین کے گفٹس لے کے ٹرمپ صاحب آئے ایک ہمارے ایک برادر اسلامی ملک سے، اور چند ہفتے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بغیر چند ہفتے نہیں زندہ رہ سکتے، ہم ان کے محافظ ہیں۔ اور وہ ان کے محافظ ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ اچھا، ہمارا اسرائیل کے ساتھ بڑا معاملہ ہے، باقی عرب ورلڈ کا کتنا کا ہے؟
اس کو بھی علیحدہ کر دیں. اچھا, یعنی وہ تمام جس طرح جیسے ہمیں اسپیس دیتے ہیں, ہمیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اچھا اپنا انڈیپینڈنٹ وہاں کاروبار کرتے ہیں, جابز کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, نسل در نسل وہاں رہتے ہیں, یہ کوئی متمول مسلمان ملک رفیق کہہ کے بلاتے ہیں, اور رفیق حقارت سے کہتے ہیں, اور اس میں تھوڑا سا رول ہمارا بھی ہے, ہماری حرکتوں کا بھی ہے, اس کو کر دیں علیحدہ. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سازش کرتا ہے ہمارے خلاف تو وہ سازش ہے کیا؟ یہ پیورلی میں اپنا میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, کہیں سنا نہیں ہے, اور یہ بھی میری اپنی تھنکنگ ہے کہ ہاں ویسٹ جو ہے, اہل مغرب جو ہیں, جو اپنے عالی دماغ لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں صحیح معنوں میں, ان کو وہ پروجیکشن نہیں دیتے, گلوریفائی نہیں کرتے, ان کو بڑھاوا نہیں دیتے, ان کو میڈیا سے چھپا کے رکھتے ہیں. کیسے؟ ایکٹرز ان کے دیکھ لیں, ایلوس پریسلے سے لے کے یہ بریڈ پٹ یا جو بھی پٹ پٹ ہے, یہ سارے ان کی پروجیکشن دیکھیں. اچھا گولفر ہے جی, یہ کیا ہے جی, وہ کیا ٹائیگر ووڈ, وہ بھی تو کیڑی ووڈ کیڑا ٹائیگر, لیکن وہ اتنا بڑا اس کو دیوتا بنا کے پیش کرتے ہیں. اسی طرح ان کے فٹ بالرز ہیں, ان کے ساکر کے جو پلیئرز ہیں, ان کے جو ماڈلز ہیں, یعنی وہ انٹرٹینرز کو, بھانڈوں کو, جو بنیادی طور پہ دنیا کو انٹرٹین کرتے ہیں, اچھا وہ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں, ان کو بڑے وہ توپیں بنا کے پیش کرتے ہیں. اچھا کیوں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ اینٹ اٹھاؤ, لڑکا کہتا ہے چھوکرا, وہ اچھا ہیروز ان کے کیا جن کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں, وہ ہے سائنٹسٹ, فیصلہ کن, جو ہیروشیما ناگاساکی میں پہلی بار ایٹم بم چلاتے ہیں. ہم نے بنایا تو چوری کا ہے, آئیڈیا تو استعمال ہو چکا, ایٹم بم برتا جا چکا, وہ ہائیڈروجن بمز تک چلے گئے, وہ اس پہ پھدکنا یہ بچوں والی بات ہے. اچھا آپ اگر آج گاڑی بنا بھی لیں گے تو اس کی کیا اوقات ہیں؟ یہ تو پہلی بار ڈیٹرائٹ کی سڑکوں پہ چلی ہے, فورڈ کا اللہ بھلا کرے اس نے بنائی. آج آپ ٹرین بنا رہے تو وہ کون سا کمال ہے, وہ تو مدتوں پہلے ٹرین ہم جیسے بھوکنگوں کو بھی دے گئے. تو یہ اصل لوگ جو کارو کرتے ہیں دنیا کو, اس کو نئی شکل دیتے ہیں, اس کو نیا رنگ نیا روپ دیتے ہیں, وہ لوگ میٹر کرتے ہیں, ان کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے. میں لاکھوں لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں, میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں, مجھے ویسٹ کے صرف 10 بھی نہیں 5 بڑے سائنٹسٹ کے نام بتاؤ. اچھا نہیں پتا. ایکٹرز, اینجلینا جولی, وہ کیا ہے, وہ اس کا پتا ہے, کب طلاق ہوئی اس کا پتا ہے, لز ٹیلر کو کتنی طلاق ہوئی سب پتا ہے, مارلن برانڈو کون تھا سب پتا ہے. سائنٹسٹ کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے اصل لوگوں کو جو میٹر کرتے ہیں, ان کے بڑے اکانومسٹ کا نہیں پتا آپ کو, سائنٹسٹ کو تو بالکل وہ ہوا ہی نہیں لگنے دیتے. اچھا ہوتا کیا ہے جب یہ ایکٹر میکٹر جو ہے نا, یہ اس طرح کے لوگ, پلیئر, ہر بندہ کریکٹر بننے چلا ہوا ہے, ہر بندہ ایکٹر بننے چلا ہوا ہے. کیوں؟ اس کے معاوضے, اس کی پروجیکشن اس طرح کی ہوتی ہے, اس کو اس طرح کی شہرت ملتی ہے کہ اچھا ہمارے بچے ادھر بھاگتے ہیں. سائنٹسٹ کو اگر وہ اس طرح کے دیوتا بنا کے رکھیں تو پھر ہمارے بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو. لیکن یہاں ہم کیا پیدا کرتے ہیں, کنے جانا ہے بلو دے کار. اچھا بلو دے کار کیا لینے جانا ہے تم نے؟ بلو سے راکھی بندوانی ہے, اس کی ڈولی کو کندھا دینا ہے, اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے. بلو کے پاس جہیز نہیں ہے, جہیز کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہوں. بلو بیمار ہے, اس کا علاج کرانا ہے. بلو بے روزگار ہے, اس کی ماں اس کا باپ بیمار ہے, اس کو نوکری دلواؤ گے کہیں؟ کیا کرنے جانا ہے تم نے؟ پخ لگائی کیا؟ ٹکٹ کٹاؤ, لائن لگاؤ. لائن لگانی تو آئی نہیں,
72 سال تو آزادی، اس کے بعد غلامی، اس سے پہلے پھر ہماری سو کالڈ حکومت، مغلوں کی بھی ہماری، جیسی نواز شریف کی ہماری تھی، جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت ہماری تھی، اسی طرح مغلوں کی بھی ہماری تھی. اچھا، اس کے بعد اٹھتا ہے ایک اور آدمی، چھنوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے. اچھا، بروری ہے، وہاں رائل سیلوٹ بن رہی ہے، بھنگ بن رہی ہے، وہاں چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، اس کی آنکھ میں نشہ ہے. چلو، آنکھ میں نشہ چڑھا ہوا ہے. اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو ستاروں پہ کمند ڈالنے کی بجائے انہوں نے دھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے، لڈیاں ڈالنی شروع کر دیں، دھمالیں ڈالنی شروع کر دیں. نتیجہ سامنے ہے. تو ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کے لیے کچھ اور چاہیے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی چاہیے، علم کی طاقت چاہیے. اب کاروبار ہو یا دفاع ہو، یہ سوائے نالج کے رہ ہی کچھ نہیں گیا. اور صدیوں پہلے ہمارے آقا نے کہا، وہ ہمارا تو دین ہی اقرا سے شروع ہوتا ہے. پڑھ، آغاز غار حرا میں ایک لفظ پڑھ. پورا قرآن پاک میں کہتا ہوں صرف ایک لفظ اگر سمجھ لیں، مسلمان سمجھ لیں، ان کے پاس ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز. پیٹرول بھی انہوں نے نکالا، ان کے لیے تو گارا تھا. آیا کچھ بھی نہیں. کوئی ایک آکسفورڈ ہے، کوئی کیمبرج ہے، کوئی اسٹینفورڈ ہے. سو پلیز، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، لیبارٹری سے بڑا حجرہ کوئی نہیں. مسلمان وہ ہے جو جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس عہد کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور پھر ان چیلنجز کے جواب کی تیاری کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ.